خلافت جو ہے وہ بہترین نظام سیاست ہے جو اسلام نے تجویز کیا ہے، تو کیا وجہ ہے کہ قرآن مجید نے اسی کوئی تفصیل بیان نہیں کی؟ خلافت نہ کوئی اسلام کی اصطلاح ہے، نہ اسلام نے کوئی خلافت کا نظام تجویز کیا ہے۔ اس معاملے میں بھی اپنے آپ کو ایجوکیٹ کیجیے۔ خلافت کا لفظ کیسے پیدا ہوا؟ عربی زبان کے لفظوں میں سے ایک لفظ ہے۔ جیسے عربی زبان میں بہت سے الفاظ ہیں، انگریزی زبان میں بہت سے الفاظ ہیں، اسی طرح خلافت ایک لفظ ہے، کوئی دینی اصطلاح نہیں ہے۔ خلافت کا لفظ عربی زبان میں 3 معنی کے لیے استعمال ہوتا ہے: جانشین کے لیے، نائب کے لیے، صاحب اقتدار کے لیے۔ 3 مفہوموں میں استعمال ہوتا ہے۔ تینوں ہی معنی میں یہ قرآن مجید میں استعمال ہوا ہے۔ کہیں جانشین کے معنی میں استعمال ہوا ہے، کہیں صاحب اقتدار کے معنی میں استعمال ہوا ہے، کہیں نائب کے معنی میں استعمال ہوا ہے۔ ان سبھی معنی میں یہ حدیثوں میں بھی استعمال ہوا ہے۔ آپ دلچسپ بات یہ دیکھیے، بڑی مشہور دعا ہے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سفر پر جاتے ہوئے سکھائی ہے: انت الخلیفۃ فی الاہل۔ اللہ کو خلیفہ کہا ہے، یعنی میں گھر سے جا رہا ہوں تو میری عدم موجودگی میں آپ میری جگہ گھر کے نگہبان ہوں گے۔ تو یہ عربی زبان کا ایک لفظ ہے، یہ کوئی اصطلاح نہیں، کوئی ٹرم نہیں۔ ہمارے ہاں یہ کہاں سے استعمال ہونا شروع ہوا؟ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا سے رخصت ہوئے تو سیدنا ابو بکر صدیق کو ان کی جگہ مسلمانوں کا امیر بنایا گیا۔ ظاہر نبوت تو آپ پر ختم ہو گئی، لیکن امارت مسلمانوں کی وہ آپ کے بعد سیدنا ابو بکر صدیق کو مسلمانوں نے یہ ذمہ داری دی، تو ان کو خلیفۃ الرسول کہا۔ خلیفۃ الرسول یعنی رسول اللہ کا جانشین، جیسے عربی میں کہتے ہیں۔ یہ اصطلاح وہاں سے شروع ہوئی، اور آپ دیکھیے کہ یہ اصطلاح کیا کوئی خلافت کا نظام تھا؟ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے بعد سیدنا عمر کو ذمہ داری دی گئی تو انہیں خلیفۃ و خلیفۃ الرسول لوگوں نے کہا، یعنی رسول اللہ کے جانشین کا جانشین۔ تو انہوں نے کہا بھئی یہ کا تو بہت لمبا ہو جائے گا میرے بعد، تو بہتر یہ ہے کہ لفظ تبدیل کر لیں۔ تو اس کے بعد امیر المومنین کہنا شروع کر دیا۔ اب آپ موجودہ زمانے میں صدر اور وزیر اعظم کہہ لیتے ہیں۔ تو یہ سرے سے کوئی اصطلاح ہی نہیں ہے۔ اس لیے میں حیران ہوتا ہوں، سنتا ہوں جب کہ خلافت کوئی چیز، کوئی نظام ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو سیاسی طور پر جو تعلیم دی ہے وہ کل 4 باتیں ہیں۔ ان میں سے ایک یہ ہے کہ امرہم شورا بینہم، یعنی مسلمانوں کا نظام حکومت وہ ان کی رائے سے وجود میں آئے گا، ان سب کی رائے سے۔ اس میں کوئی فرق نہیں کیا جائے گا، نہ عالم میں، نہ عارف میں، نہ عامی میں، نہ بڑے میں، نہ چھوٹے۔ ان کی رائے سے وجود میں آئے گا۔ ان کے اوپر نہ بندوق حکومت کرے گی، نہ کوئی طبقہ حکومت کرے گا، نہ فلسفی جیسے کہ افلاطون کہتا ہے حکومت کریں گے، نہ علماء حکومت کریں گے۔ جس کو وہ اپنی رائے سے منتخب کریں گے وہ حکومت کرے گا۔ یہ اللہ کی تعلیم ہے، یہ قرآن میں بیان ہوئی ہے۔ اس کے مطابق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بعد اقتدار منتقل کیا ہے۔ اسی اصول کے اوپر خلفائے راشدین نے حکومت کی ہے۔ اس لیے اسلام کا اگر کوئی نظام ہے تو وہ یہی جمہوریت ہے، جس میں لوگ فیصلہ کرتے ہیں کہ ان کا کون حکمران ہوگا۔ خلافت کوئی دینی اصطلاح نہیں۔